دراصل کسی قوم کو بچانے کے لیے ہوتی ہے، کسی قوم کی حفاظت کے لیے اس کے نظریات جو ہے نا ان کی زیادہ اہمیت ہے، اس کے جغرافی کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ جو عسکری جنگ ہوتی ہے یہ آپ کے بارڈر کو سیو کرنے کے لیے، یہ آپ کی حدود کو اور آپ کے جغرافی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو نظریاتی جنگ ہوتی ہے یہ اصل نظریات ہی ابھارتے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ اب اسلام ایک نظریہ ہی تھا نا، اسی نظریے کی بنا پر وہ غزوہ بدر کے اندر 313 جو ہے وہ 1000 سے ٹکرا گئے۔ پیچھے ایک نظریہ تھا، کئی نظریہ تھا کہ جنگ موتا کے اندر 3000 مسلمان 3000 صحابہ 1,00,000 رومیوں سے ٹکرا گئے تھے۔ یہ پیچھے نظریات ہے، اور اگر آج آرمی ہماری اچھے طریقے سے پرفارم کر رہی ہے تو اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے کہ یہ وطن ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے، اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ تو بیسیکلی کسی بھی وطن کے لیے دو چیزیں ہی ہوتی ہیں، ایک اس کا نظریہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کی آرمی ہوتی ہے جو سرحدوں پر لڑتی ہے، جو ہتھیاروں سے جنگ لڑی جاتی ہے، اور ایک نظریات کی جنگ ہوتی ہے۔ نظریاتی جنگ کی تعریف، یعنی نظریاتی جنگ کہتے ہیں کسی قوم کو ذہنی و شعوری طور پر غلام بنانے کے لیے روایتی ہتھیاروں کو چھوڑ کر دیگر وسائل کو استعمال کر۔ جو نظریاتی جنگ ہوتی ہے اس کے اندر ہتھیار نہیں ہوتے، اس کے اندر توپیں نہیں ہوتی، اس کے اندر ٹینک میزائل نہیں ہوتے، اس کے اندر ایک دوسرے کی تعلیم پر، ایک دوسرے کے ذہن پر، ایک دوسرے کے شعور پر، ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی پر اپنی برتری ثابت کی جاتی ہے۔ تو یہ نظریاتی جنگ ہوتی ہے جس کے اندر مقصد ہتھیار استعمال کرنا نہیں ہوتا، مقصد ہے کہ دوسرے کو آپ نے سرنڈر کروانا ہے، وہ جس طرح مرضی آپ کروا دیں۔ اس کے لیے مختلف طرح کی چالیں چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا دور حاضر میں تمام عالمی طاقتیں جمع ہو کر مسلمانوں پر عسکری و نظریاتی دونوں میدانوں میں حملہ آور ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس کی اتنی کی ضرورت ہے جتنی ہتھیاروں اور فوج کی۔ اب ہمارے اوپر مسلسل حملہ ہو رہا ہے، دو طرح سے حملہ ہو رہا ہے، نظریات کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے اور ہمارے بارڈرز پر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ تو جس طرح ہم نے اپنے بارڈر کو سیو کرنے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے ہم نے ایک مضبوط آرمی بنائی ہے، اس کے لیے ہر طرح کا دفاع کیا جاتا ہے، اتنی ہی ضرورت ہمیں نظریات کو بچانے کے لیے بھی کرنی ہو چاہیے۔ جتنی آج ہم بجٹ، جتنی تقدو، جتنی محنت کوشش اور جتنے افراد ہمارے جنگ کے لیے، ہمارے بارڈر کو بچانے کے لیے، ہمارے دشمن سے ہتھیاروں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اتنے ہی افراد بلکہ اس سے زیادہ افراد، اس سے زیادہ قوت کے ساتھ، اس سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ نظریات کی حفاظت بھی ہونی چاہیے۔ جب پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی نا تو اس وقت ایک مفکر نے کہا تھا کہ یہ جو پاکستان ہے نا یہ اگلے 50 سال کے اندر خوب ترقی کر جائے گا، جبکہ انڈیا جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن اس نے یہ کس بنیاد پر کہی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ پاکستان ایک نظریے پر بنا ہے، اور قومیں ہمیشہ بنتی نظریے کے نام پر، قوم بنے بھی نظریے کے نام پر، قوم ٹوٹتی بھی نظریے کے نام پر۔ تو پاکستان ایک نظریے کے نام پر بنا ہے، بھارت کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، اس لیے پاکستان ترقی کر جائے گا، بھارت پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی حالات بالکل ہمارے لیے اپوزٹ نظر آئے، ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکل گئے اور بہت ہی آگے نکل گئے۔ ہم نے دراصل اپنے نظریے سے وفا نہیں کی، ہم نے جس نظریے کے نام پر اس وطن کو لیا تھا، ہم نے اس نظریے کو چھوڑ کر باقی سب کچھ کیا، صرف اس نظریے سے وفا نہیں کی۔ وہ نظریہ ہمارا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے اس وطن کے اندر اللہ کے قانون کا نفاذ کرنا ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا تھا کہ اس وطن کے اندر اللہ کا قانون نافذ کیا جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے لیے کوئی نیا آئین، نیا دستور بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو قانون آج سے 1400 سال پہلے نازل ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ہم اسی طرح چلتے جاتے، اپنے نظریات کی حفاظت کرتے، آج وفا نہیں کی، اپنے نظریات سے منہ موڑا، نظریاتی جنگ کے اندر ہمیں شکست ہوئی، ہم آج یہاں پر کھڑے، ہماری پوزیشن آپ کے سامنے، اور بھارت ہم سے کئی گنا آگے نکل چکا ہے۔ لہذا قوم، اس کی تشکیل یا اس کی ترتیب،
قوم بنتی بھی نظریے کے نام پر ہے اور قوم ٹوٹتی بھی نظریے کے نام پر ہے۔ نظریاتی جنگ کا موضوع یعنی وہ اسباب، ذرائع اور وسائل جن سے کسی قوم کے افکار و نظریات کو تبدیل کیا جائے، یہ اس کا موضوع ہے۔ یعنی قوم کے افکار کو، قوم کے نظریات کو، قوم کے عقائد کو، ان کو بنانے کے لیے، موڈیفائی کرنے کے لیے جن ذرائع کی اور جن وسائل کی، جن چیزوں کی، جن مینس کی، جن سورسز کی ضرورت پڑتی ہے، ان سب کو ڈسکس کرنا یہ نظریاتی جنگ کے ٹاپک کے اندر شامل ہے۔ یہی اس ٹاپک کا موضوع ہے کہ ہم نے اپنی قوم کے، من حیث القوم مسلمانوں کے اور من حیث القوم پاکستانی ہونے کے ناطے ہم نے اپنے نظریات کا دفاع کرنا ہے، اپنے نظریات کا تحفظ کرنا ہے۔ اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں نظریاتی جنگ کا موضوع ہے۔ غرض و غایت ہوتی ہے کہ اس چیز کو سیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی، آج کے ہمارا اس سیشن کو کنڈکٹ کرنے کی، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا مقصد کیا ہے، تاکہ اپنے عقائد و نظریات، قومی تشخص اور تہذیب و تمدن کو محفوظ رکھتے ہوئے دیگر اقوام پر فکری و نظریاتی غلبہ حاصل کریں۔ نمبر 1 چیز یہ ہے کہ ہمارا جو اصل ورثہ ہے ہم نے اسے سنبھال کر رکھنا ہے، اسے ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اسے ہم نے سیکیور رکھنا ہے کہ اپنے عقائد اور اپنے نظریات بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان ہر دو اعتبار سے اپنے عقائد کی اور اپنے نظریات کی پہلے نمبر پر ہم نے حفاظت کرنا ہے۔ دوسری چیز ہے ہم نے اپنے قومی تشخص کو کہ ہم ایک پاکستانی ہیں، ہم نے اسے معاشرے کے اندر ایک اچھا لیبل بنانا ہے، ہم ایک مسلمان ہیں، ہم نے اسے معاشرے کے اندر ایک عزت والا لیبل بنانا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے تہذیب اور اپنے تمدن کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اور داخلی طور پر مضبوط ہو کر پھر ہم نے اس کی تبلیغ دوسرے لوگوں کو کرنی ہے، دیگر اقوام پر فکری اور نظریاتی ہر اعتبار سے ہم نے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ دراصل اس موضوع کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے۔ عسکری اور نظریاتی جنگ کے اندر فرق۔ عسکری جنگ جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ وہ جنگ جو ہتھیاروں سے لڑی جاتی، فوجوں سے لڑی جاتی، اور نظریاتی جنگ ہوتی ہے جو بند رومز کے اندر، جو ٹیبلز کے اندر، جو ذہنوں اور دماغوں سے لڑی جاتی ہے، جو قلم اور پینسل کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جو اپنی تعلیم اور تعلق کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جو اپنی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ لڑی جاتی ہے، وہ نظریاتی جنگ۔ عسکری جنگ کے اندر جو دشمن ہے وہ بہت واضح ہوتا ہے، جبکہ نظریاتی جنگ میں دشمن نامعلوم ہوتا ہے جو چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ عسکری جنگ کے اندر آپ کا دشمن آپ کے سامنے، آپ اس کے سامنے بالکل واضح پتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ لڑنا ہے، اس نے میرے ساتھ لڑنا ہے، اس کے پاس یہ ہتھیار ہے، میرے پاس یہ ہتھیار ہے، اس کی یہ اسٹریٹجی ہے، میری یہ اسٹریٹجی ہے، یہ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں۔ لیکن نظریاتی جنگ کے اندر انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا دشمن کون ہے۔ آج ہم نظریاتی طور پر ذرا سوچیں کہ ہمارا دشمن بھارت ہے، ہمارا دشمن برطانیہ ہے، ہمارا دشمن امریکہ ہے، ہمارا دشمن ہندو ہے، ہمارا دشمن عیسائی ہے، ہمارا دشمن یہودی ہے۔ ہم کچھ ڈیفائن نہیں کر سکتے، ہم ظن و تخمین تو کر سکتے ہیں، اندازے تو لگا سکتے ہیں، لیکن ہم فیملی کسی چیز کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ لہٰذا جب دشمن بھی معلوم نہیں ہے تو پھر وہ جنگ کتنی خطرناک ہے اور اس کے لیے ہمیں کتنی زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ عسکری جنگ میں دشمن کے اہداف معلوم ہوتے ہیں، جبکہ نظریاتی جنگ میں عموماً اہداف جو ہیں وہ اوجھل ہوتے ہیں۔ عسکری جنگ کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ دشمن یا تو یہ علاقہ فتح کرنا چاہتا ہے، یا ہمارے بندوں کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، یا ہمارے مقامات پر ہوتا ہے۔ یعنی اس کے اندر لڑنے والے بندے ہوں گے، فائر لگیں گے، شیلز لگیں گے، یا جو بھی میزائل لگیں گے وہ عمارتوں پر لگیں گے، مکانوں پر لگیں گے، رہائشی ریزیڈینشیل ایریاز میں لگیں گے، اور یا پھر نقصان ہوگا فوجی مقامات پر، چونکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر لڑنا ہے تو زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ نظریاتی جنگ میں حملہ جو ہے نا وہ آپ کی فوج پر نہیں ہوتا، وہ آپ کے اداروں پر نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی قوم کے ہر ایک شخص پر ہوتا ہے، اور یہ حملہ ہوتا ہے یہاں پر، یہ حملہ ہوتا ہے دل پر، یہ حملہ ہوتا ہے ذہن پر، یہ حملہ ہوتا ہے خیالات پر، یہ حملہ ہوتا ہے افکار پر، یہ حملہ ہوتا ہے نظریات پر، یہ حملہ ہوتا ہے سوچ اور فکر پر۔
لہٰذا جو چیز آپ کو سوچنے کے لیے ہی پرووک نہیں کر رہی، آپ کو آمادہ نہیں کر رہی، جب آپ کی سوچ ہی ایک مخالف سمت کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہے تو یہ چیز جو ہے یہ زیادہ ہمارے لیے خطرناک اور مشکل ہو جاتی ہے۔ ابتدا کے اندر حملہ جو ہے وہ دلوں پر، ذہن پر اور خیالات پر ہوتا ہے اور مذہبی اور نظریاتی نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ چیز یاد رکھیے کہ جہاں پہلے کبھی مذہبی نقصان ہو جائے، نظریاتی نقصان ہو جائے، وہاں مادی نقصان، مالی نقصان، معاشی نقصان لازمی ہو جائے۔ ہم نے اپنے نظریات سے وفا نہیں کی، آج اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پھر دنیا میں بہت اچھے جا رہے ہیں۔ ہماری معیشت بھی آپ کے سامنے، ہماری سیاست بھی آپ کے سامنے، ہماری تعلیم بھی آپ کے سامنے، ہمارے ایٹیکیٹس، ہمارا اخلاق اور ایتھکس بھی آپ کے سامنے۔ یعنی جب ایک مرتبہ کسی قوم کی نظریاتی شکست ہو جاتی ہے پھر وہ ہر میدان کے اندر پیچھے رہ جاتی ہے۔ ابھی اس مثال کو سمجھنے کے لیے ہم پاکستان کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں، ابھی ہمارے نظریات ان کے اوپر ایک خطرہ موجود ہے، ابھی مکمل ہمارے ہاتھ سے بات نہیں نکلی، ہم اسے محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر اعتبار سے کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے ابھی جب خطرات ہی منڈلا رہے ہیں تو ہمارے ملک کی باقی صورتحال کیسے؟ ڈیفالٹ کے ہم قریب، اخلاقیات کے نام کی کوئی چیز ہم میں نہیں ہے، سیاست کے اندر ذرہ برابر بھی استحکام ہمارے اندر نہیں ہے، عوام کے اندر کوئی برداشت نہیں ہے، تعلیم اور تعلم کا میدان دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے، تہذیب اور ثقافت کے اندر ہم پیچھے رہ چکے ہیں، یعنی ہم ہے کیا ہے؟ ہر میدان کے اندر ڈی گریڈ، ہر میدان کے اندر نیچے سے نیچے، ہر میدان کے اندر شکست سے شکست خوردہ۔ تو یہ ہوتا ہے نظریاتی جنگ کا نقصان۔ آپ یک بارگی، آپ فوری طور پر نہیں ہار جاتے، آپ عرصے کے اندر ہارتے ہیں اور ایسا ہارتے ہیں کہ پھر آپ کو اٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ جو عسکری جنگ ہوتی ہے وہ آج آپ جیتے، کل وہ جیتا، پرسوں وہ جیتا، پھر آگے آپ جیت گئے، 65 کی کوئی جیت گیا، 71 کی کوئی جیت گیا، کارگل کے اندر کوئی مارکا ہو گیا۔ لیکن جو نظریاتی جنگ ہے اس معیشت کو سٹرونگ ہونے کے لیے اگر آج سے ہی ہم کوشش کر لیں، کم و بیش 10 سال چاہیے۔ اس سیاسی نظام کو بدلنے کے لیے اگر ہم آج سے ہی اصلاح کر لیں، کم و بیش 10 سال چاہیے۔ اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے آج سے ہی اصلاح کر لیں، کم و بیش ایک نسل گزارنی پڑے گی۔ تو یہ ہوتا ہے نظریاتی جنگ کے نقصانات جو بہت دیر پا رہتے ہیں، جو انسان کو ایک طرح کا نقصان نہیں بلکہ زندگی کے ہر ایک فیلڈ کے اندر ہی نقصان دیتے ہیں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں نظریاتی جنگ لڑی کہاں کہاں پر جاتی ہے، کس کس طریقے کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ نظریاتی جنگ کے محاذ کیا ہے، اس کی چوکیاں کیا ہے، اس کے ادارے کیا ہے، اس کے اسلوب کیا ہے۔ تو نظریاتی جنگ کے لیے یہ صرف میں نے بنیادی طور پر خاص 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ابھی 20 مقامات پر یہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں نظریات کے اعتبار سے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے استشراق، جسے ہم کہتے ہیں اورینٹلزم۔ دوسری ہے استعمار، اسے سامراجیت بھی کہتے ہیں، یہ ہے کلونیلزم یا اسے امپیریلزم بھی کہتے ہیں۔ تیسری عالمگیریت، جسے گلوبلائزیشن کہتے ہیں، اور چوتھی ہے سیکولرزم، یہ خالص نظریات کی جنگ ہے، عقائد کی جنگ ہے سیکولرزم۔ اور ایٹ دی اینڈ سب سے لاسٹ پہ ہے الحاد، جسے کہا جاتا ہے ایتھیزم، اور دنیا کے اندر یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ آدھا جاپان ملحد ہو چکا ہے، آدھا جاپان اپنے آپ کو ملحد کہتا ہے کہ ہم ایتھیسٹ ہیں۔ برطانیہ کے اندر 5% لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ملحد ہیں۔ امریکہ کے اندر 8% لوگ ہیں جن میں 55% یوتھ ہے، وہ کہتے ہیں ہم ملحد ہیں، ہم کسی دین کو نہیں مانتے۔ اب یہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ لادینیت، یہ الحاد پھیل رہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، دنیا کا سب سے بڑا طبقہ جو ہوگا وہ ملحد ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے لوگ عملاً تو بہت ملحد ہو چکے ہیں، ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہے نظریاتی اور یہ ہے زبانی بات۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ جب نماز پڑھنے نہیں آتا مسجد کے اندر، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ شخص عملاً غیر مسلم ہو گیا، عملاً غیر مسلم ہو گیا ہے، لیکن اپنے علماً یا قولاً نہیں ہوا۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں اتنے لوگ ملحد ہو چکے ہیں، یہ وہ ہیں جو اپنے زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ میں ملحد ہوں۔
آپ نے LGBT کے حوالے سے دیکھی نہیں ہے، کیا کچھ نہیں کیا گیا. آپ نے عورت مارچ کے اوپر دیکھا نہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر کیا کچھ کیا گیا. آپ نے دیکھا نہیں شیطان کی پوجا کا تہوار آیا اور سعودی عرب کے اندر وہ منایا گیا. آپ نے دیکھا نہیں ہر معاملے کے اندر ہمارے تہوار، دیوالی یہاں منائی جائے گی، ہولی یہاں منائی جائے گی. یعنی ہم نے ہندوؤں کا تہوار بھی منانا ہے، ہم نے سکھوں کا بھی منانا ہے، ہم نے عیسائیوں کا بھی منانا ہے، ہم نے یہودیوں کا بھی منانا ہے. یہی ہوتی ہے نظریات کی جنگ، یہی نظریات کی جنگ ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی، 5 محاذ ہم نے ذکر کیے تھے. ان میں پہلا تھا استشراق، جسے کہتے ہیں اورینٹلزم. استشراق ہے کہ اہل مغرب کا مشرقی اسلامی دنیا کی تہذیب، مذاہب، ادب، لغت، تاریخ، ثقافت اور عادات و اطوار کی تعلیم حاصل کرنا، اور استشراق کا کام کرنے والا مستشرق یا اورینٹلسٹ کہلاتا ہے. اب اورینٹلسٹ یا استشراق یا مستشرق یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بیسیکلی مسلمان نہیں. بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے دل کے اندر اسلام نہیں ہے، ان کے دل کے اندر خیر نہیں ہے، لیکن یہ قرآن مجید بھی پڑھیں گے، یہ حدیث بھی پڑھیں گے، یہ سیرت بھی پڑھیں گے، یہ دین بھی پڑھیں گے، یہ فقہ بھی پڑھیں گے، یہ لغت بھی پڑھیں گے، ادب پڑھیں گے، ثقافت، تہذیب، تمدن، مذاہب، ادب، لغت سب کچھ پڑھیں گے، لیکن اچھی نیت سے نہیں پڑھیں گے. ان لوگوں کی نیت یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے قرآن مجید سے اعتراض کرنے کے لیے، ہم نے حدیث کو پڑھنا ہے حدیث کے اندر چوری کرنے کے لیے، نقم زنی کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اعتراضات کرنے کے لیے، شکوک و شبہات کو ابھارنے کے لیے. تو اس نظریے کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں. تو استشراق کا کام کرنے والا اورینٹلسٹ کہلاتا ہے. مستشرقین مذہبی تعصب اور دینی جوش و جذبہ کی بنا پر استشراق کو اسلام کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور لادینی غلبہ کے لیے کوشاں ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ خیر کے ساتھ نہیں کام کر رہے، یہ انتہائی تعصب کے ساتھ، اور اس تعصب کے لیے ان کے اندر بہت جوش ہے، بہت جذبہ ہے، بہت محنت ہے، بہت ولولہ ہے، اور ایٹ دی اینڈ ان کا مقصد کیا ہے کہ لادینیت کا غلبہ ہو جائے. یہ جو لوگ، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر اگر کوئی دین محفوظ ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے، یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں. لیکن اب وہ اسی لیے سارے مل ملا کے اسلام کے خلاف ہے کہ وہ اسی چیز سے ڈرتے ہیں کہ یہ جو اسلام محفوظ ہے یہ کہیں بھی انقلاب پیدا کر سکتا ہے، یہ کہیں بھی ایک مسلمان کو اپنی جان دینے سے، اپنے مال دینے پر ابھار سکتا ہے. وہ اسی لیے مستشرقین ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور سارے مذاہب سے ہیں، لیکن ان سب کا رخ صرف ایک دین کی طرف ہے، ان سب کا رخ صرف دین اسلام کی طرف ہے. تو ان کے اہم اہداف کیا ہیں؟ یعنی یہ مستشرقین، اس کی ایک ڈیٹیلڈ ہسٹری ہے. یہ ایک علیحدہ ٹاپک کے اندر کبھی اگر موقع ملا تو ہم چاہیں گے جس میں صرف یہ پڑھیں گے کہ تحریک استشراق ہے. آج ہم ان ساری چیزوں کا تھوڑا تھوڑا جائزہ لیں گے تاکہ ایک لیکچر کے اندر بنیادی جو ایک اسکیچ ہے ان چیزوں کا وہ ہمارے ذہن کے اندر آئے. تو ان کے اہم اہداف ہیں کہ قرآن مجید، حدیث مبارکہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں. اب میں سیرت کے موضوع کے اوپر کبھی بار آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس چیز پر اعتراض کیا گیا تھا، اس کا یہ جواب تھا. حدیث پر یہ اعتراض کیا گیا تھا، اس کا یہ جواب. یہ دراصل یہ اعتراض آیا کہاں سے ہے؟ یہ اعتراض یہاں سے ہے. یہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو جن کا کام صرف قرآن و حدیث کو پڑھنا، سرکاری سرپرستی کے اندر حکومتی تنخواہوں کے اوپر اور حکومتی اخراجات کے اوپر پڑھنا ہے، اور مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنا، ہم نے قرآن و سنت پر اعتراضات کرنے ہیں، ہم نے کوئی خیر نہیں، ہم نے شر کو پھیلانا ہے. تو ان لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کرنے ہیں تاکہ مجھے، آپ کو، مسلمانوں کو، ہماری یوتھ کو اسلام سے دور کیا جا سکے، اسلام سے متنفر کیا جا سکے. دوسرا ان کا مقصد ہے کہ اسلام کو یہودیت اور عیسائیت سے محفوظ قرار دینا. یہ ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جو اسلام ہے نا یہ یہودیت سے نکلا ہوا ہے، جو اسلام ہے یہ عیسائیت سے نکلا ہوا ہے. اس کی بنیاد زیادہ تر، اور اس پر جو زیادہ تر اعتراض کیا جاتا ہے وہ ہے فقہ کے اعتبار سے. فقہ اور اصول فقہ یہ ایک ایسا علم ہے جو صرف اس امت کے پاس ہے.
اور کسی امت کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سب سے قدیم قانون جسے کہا جاتا ہے نا وہ حموربی کا لا ہے، اور یہ لا جو ہے یہ آج سے تقریباً 1700 سال پہلے 1700 قبل مسیح کے اندر یہ لا جو تھا وہ بنایا گیا تھا۔ حموربی کا قانون جو وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن سن 1901 کے اندر اس کے مسودے دریافت ہوئے اور اس کی وہ ساری چیزوں کو دوبارہ مکمل کیا گیا۔ اس کے بعد جو دنیا کے اندر دوسرا قانون ہے وہ رومن لا ہے، وہ جو ہے وہ ابتدائے اس عیسوی کی ابتدا میں یعنی 320-25 عیسوی کے اندر وہ لا بنایا گیا، جب عیسائیت کو یونان کے اندر اور روم کے اندر قبول کر لیا گیا، عیسائیت وہاں کا مذہب بن گیا گیا، تو وہاں پر رومن لا کو اڈاپٹ کیا گیا۔ لیکن جو اسلام کا قانون ہے جسے ہم فقہ کہتے ہیں، دراصل قانون جو ہے یہ ایک بہت شارٹر ٹرم ہے۔ فقہ کا لفظ جو ہے وہ ایک بہت وسیع ٹرم ہے۔ قانون کے اندر صرف یہ آئے گا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ فقہ جو ہے وہ آپ کو صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، آپ کی پیدائش سے پہلے سے لے کر آپ کے وفات کے بعد تک ہر ایک معاملے کے اندر کمپلیٹ اور ڈیٹیلڈ رہنمائی گائیڈنس دیتی ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اسلام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یہ کہا کہ یہ فقہ کا علم یا یہ اسلامی کتابوں کا علم یہ تورات سے نکلا ہے، یہ زبور سے نکلا ہے، یہ انجیل سے نکلا ہے، یہ مسلمانوں نے عیسائیوں سے لیا ہے، یہ یہودیوں سے لیا ہے، نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت جس نے وہ کتابیں نازل کی یہ کتابیں بھی نازل کی، لیکن اسلام اور یہودیت، اسلام اور عیسائیت ان کا آپس کے اندر کوئی موازنہ نہیں، اسلام ان سب سے سپیریئر ہے۔ تیسرا ان کا ہدف ہے کہ علاقائی زبانوں کو فروغ دے کر عربی زبان پر وار کیا جائے۔ دراصل عربی زبان کی اہمیت اس لیے ہے کہ قرآن مجید عربی زبان کے اندر، احادیث مبارکہ عربی زبان کے اندر ہے، ہمارا جو مذہبی ورثہ ہے، دینی تعلیم ہے، وہ موسٹلی عربی زبان کے اندر ہے۔ قدیم اور امہات الکتب جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ اصلاً ہمارا عربی زبان کے اندر ہے۔ تو یہ لوگ عربی زبان کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے تاکہ مسلمان اس علم سے دور ہوتے چلے جائیں، اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے کبھی تو یہ عرب علاقوں کے اندر وہ قبائلی نظام کو عروج دیتے ہیں، کبھی عرب اور ترکی، عرب اور مصر، عرب اور ایران ان کو آپس میں ایک دوسرے کے اینٹی لے کر آتے ہیں، اور کبھی ان کے لیے وہ جو پرانی زبانیں ان علاقوں میں بولی جاتی تھی قبائلی اور علاقائی، ان چیزوں کو فروغ دیتے ہیں تاکہ کسی طرح عربی زبان کی اہمیت کو کم کیا جائے۔ مگر عربی کا یہ اعجاز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو 200-300 سال پہلے کی عربی زبان بولی جاتی تھی، عربی اشعار تھے، وہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، اور وہی عربی جو آج سے 1700-1800 سال پہلے بولی جاتی تھی وہی عربی آج بولی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد میں سے، خاندان میں سے چچا ابو طالب ہو، دادا عبد المطلب ہو، قریش میں سے عبد مناف ہو، اگر وہ کوئی شخص آج دنیا کے اندر آ جائے گا اور وہ عربی زبان کے اندر بات کرے ہم سمجھ لیں گے، یعنی وہی عربی ہے جو اس وقت بولی جاتی تھی وہی آج بولی جاتی ہے۔ اس کے برعکس دنیا کے اندر اور کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو ہر 300 سال کے بعد بدلتی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا انگریز، انگلش دان، انگریزی دان جو آج سے 400 سال پہلے دنیا میں رہتا تھا، وہ آج اگر آج کے دنیا کے اندر انگریزی بولے نا، اس کی انگریزی کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ یہ انگریزی اتنی بدل چکی ہے۔ اکثر بی اے کی انگلش کے اندر یا ایم اے انگلش جنہوں نے کیا اس کے اندر دیکھیں گے نا، جو پرانی انگلش کی پوائنٹس ہیں ان کے اندر ایسے عجیب و غریب الفاظ ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتے اور نہ ہی جدید انگلش کے اندر بولے جاتے ہیں۔ اور یہی اردو کا حساب ہے، جو 300 سال پہلے برے صغیر کے اندر اردو بولی جاتی تھی، آج اس اردو کا وہ معیار نہیں ہے، اور جو اردو آج ہم بول رہے ہیں 300 سال کے بعد اس کا یہ معیار نہیں رہے گا۔ لیکن یہ عربی ایسی زبان ہے جس کو اللہ رب العزت نے ابتدا سے لے کر اسی طرح محفوظ رکھا ہے، اور اس کا وہی لہجہ، وہی طرز تکلم، وہی الفاظ، وہی محاورے جو آج تک موجود ہیں۔ تہذیب و معاشرت کو خوشنما بنا کر پیش کرنا، یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے آنے والا ہر ایک کلچر ہمارے لیے ٹھنڈی ہوائی ہے، مغرب کی طرف سے آنے والی وہ برائی ہے یا اچھائی ہے یہ لوگ اسے ہنری سمجھتے ہیں۔ جو مغرب یعنی یہ ہوتا بھی اسی طرح، وہ قومیں جو مالی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر اوپر ہوتی ہیں، ان کی طرف سے آنے والی نیچ سے نیچ، گھٹیا سے گھٹیا حرکت کو بھی لوگ بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ استشراق کا ایک بڑا وار ہے کہ اسلامی تہذیب کو ڈیگریڈ کیا جائے اور مغربی تہذیب کو خوشنما بنا کر پیش کیا جائے۔
مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا، یعنی مسلمانوں کو یہ بتانا کہ آپ جس دین کے پیروکار ہیں وہ دین تو 1400 سال پہلے ہے، وہ تو آج کے حالات کا ساتھ ہی نہیں دینے والا، وہ تو دین ہی اتنی اس کی کوالٹیز ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو اس طرح بہکایا جاتا ہے اور دین کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ جہاد اور شاعر اسلام کی غلط تعبیرات، نعوذ باللہ جہاد کی تعبیر کریں گے دہشت گردی کے ساتھ، جہاد کی تعبیر کریں گے قتل انسانی کے ساتھ۔ اسلام کی تعلیمات بہت سخت ہیں، اسلام تو ایک قتل کے اوپر دوسرا قتل کروا دیتا ہے، اسلام تو جس نے ناجائز خواہشات پوری کی اس کے لیے رجم کی سزا دے دیتا ہے۔ تو اس طرح وہ اسلامی شاعر کی غلط تعبیرات پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ نظام ہے جو عقل کو بھی سب سے زیادہ اپیل کرنے والا ہے اور انسانیت کے حالات کو بھی سب سے زیادہ سنبھالنے والا ہے۔ لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ اسے موڈیفائی کر کے جدید حالات کے مطابق منطبق کیا جائے۔ دوسرا ہمارا نظریاتی محاذ ہے استعمار، جسے کلونیلزم کہتے ہیں، یا اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے سامراجیت، جس کے لیے انگریزی میں لفظ بولا جاتا ہے امپیریلزم۔ استعمار یا سامراجیت کا مطلب کسی علاقے پر اپنے ایجنٹ یعنی دوسرے ملک کے نظام کو کنٹرول کرنا۔ یہ جو اس کی ڈیفینیشن ہے یہ کیمبرج ڈکشنری سے لی گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں موسٹلی مسلم ممالک کے اندر یہی کچھ ہے۔ افغانستان کے اندر یہ طالبان حکومت سے پہلے وہ جو ان کا صدر تھا حامد کرزئی، اس کے متعلق یہی تھا کہ امریکہ کا امپورٹنٹ بندہ ہے۔ ہمارے آج کے ہم اپنے حکمرانوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو بھی ایلیٹ کلاس طبقہ ہے حکمران ہمارے اوپر رول کر رہے ہیں، ہم دیکھ لیں وہ لوگ ہمارے مطابق کتنی کام کرتے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق، ہماری فلاح کے مطابق، یا بین الاقوامی طاقتوں کی فلاح کے لیے۔ آپ جس کو مرضی دیکھ لیں، کسی کو اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اس سے تھوڑا سا پہلے پیچھے چلے جائیں، وہ جو بنو عباس کا آخری دور تھا یا خلافت عثمانیہ کا دور تھا، اس کے اندر یہی ہوتا تھا کہ ایک شخص بادشاہ تو ہے لیکن وہ صرف نام پہ ہاتھ بادشاہ، پیچھے سے کنٹرول کرنے والا کوئی اور ہے۔ آج بھی اسی طرح یہ یورپ کے اندر وہ ان کی جو ملکہ الزبیتھ دوم فوت ہوئی ہے، 104 ممالک کے سربراہان نے وہاں پر شرکت کی ہے اور وہ 70 ملکوں کی بادشاہ تھی، 70 ملکوں کی ملکہ تھی۔ 70 ملکوں کے نظام وہ اپنی انگلیوں پر چلاتے ہیں۔ یہ ہے سامراجیت، یہ ہے استعمار۔ بیٹھے اپنے ملک پر ہیں لیکن اپنے ایجنٹ اور اپنے بندے دنیا کے اندر ایسے مسلط کیے ہوئے ہیں جو ہمیشہ ان کے فرما بردار رہیں۔ جو کوئی عراق میں صدر صدام کی طرح آ جائے، یا لیبیا کے اندر کوئی اور اچھا حکمران آ جائے، یا ترکی کے اندر رجب طیب اردوغان جیسا کوئی آ جائے، تو پھر اس کو ہرانے کے لیے، اس کو اتارنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی جاتی ہے۔ اس دفعہ ترکی کے اندر بہت سخت مارکا ہے۔ وہ جو دوسرا ایک مقابلے میں تھا کمال کلیچدارو کو، وہ ٹوٹلی سیکولر بندہ تھا، مصطفیٰ کمال پاشا کی پارٹی کا تھا، اور جو طیب اردوغان ہے یہ ٹوٹلی ایک اسلامی بندہ ہے، ریلیجیس بندہ ہے، اور جو یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اور ہر اعتبار سے ان کے مطالبات کو مسترد کر دیتا ہے۔ اس لیے اس دفعہ سب سے زیادہ امریکہ نے انٹرسٹ لیا ہے ترکی کے اندر الیکشن کے اندر، اور کسی بڑے مارجن سے نہیں جیتا، 52 اور 48 کے مارجن سے جیتا ہے، لیکن وہ تو اللہ رب العزت نے اسے فتح دی۔ لیکن یہ ہے استعمار، یہ ہے کلونیلزم، کہ ان لوگوں پر اپنے ایجنٹس کو مسلط کر کے اپنی مرضی کے کام کروانا چاہتے ہیں۔ استعمار کے اندر ان کے جو اہداف ہوتے ہیں وہ یہ کہ معاشی و تجارتی خود انحصاری، یعنی برصغیر کے اندر جب انگریز کی حکومت ہو گئی، یہاں پر لوکل لوگوں کو انہوں نے سربراہ بنا دیا۔ وہ جو 1935 ایکٹ کے بعد جو حکومت بنی تھی وہ برصغیر کے لوگوں کی تھی، لیکن انگریز کو ہر اعتبار سے معاشی اور تجارتی خود انحصاری شامل تھی۔ آپ جو بلوچستان کے اندر ایسے ایسے شاندار سنوبر کے درخت ہوتے ہیں جن کو جو 100 سال لگ جاتا ہے ان درختوں کو اگنے کے لیے، سارے انگریز کاٹ کے لے گئے۔ 70-75 سال کے اندر ابھی دوبارہ وہ درخت اس مقدار کے اندر اگ نہیں سکے جو سارے کے سارے برطانیہ جاتا وقت لے گیا۔ یعنی اس طرح کے ہمارے معاشی مسائل جو ہے نا وہ ان پر خود انحصاری نہ ہونے کی بنا پر وہ ان پر قبضہ کر دیتے ہیں، اور جو باہر سے چیزیں آتی ہیں وہ ہمارے لیے مہنگی داموں فروخت ہوتی ہیں اور ان لوگوں کو تجارتی اور معاشی فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری اس کی ان کا ہدف ہے اسلامی دنیا کا اقتصادی و عسکری محاصرہ کرنا۔ پوری دنیا کی معیشت ورلڈ بینک اور IMF کے گرد رپورٹ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ڈالر پر ہے، اور ڈالر کی بیس کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ دراصل یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کرنسی نوٹ چھپتا ہے
اس کی بیس سونا ہوتی ہے. اسلامی جو معیشت ہے اس کی بیس سونا اور چاندی، یہ دو چیزیں تھیں. سونے کے لیے جو سکہ استعمال ہوتا وہ دینار تھا، چاندی کے لیے جو سکہ استعمال ہوتا وہ درہم تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کہا کہ ہم اتنا مہنگا اور اتنا قیمتی سونا جو اٹھائی پھرتے ہیں، سونا ایک جگہ پر رکھ لیتے ہیں، اس کی رسید بنا لیتے ہیں. آپ کسی اسٹور کے اندر کوئی چیز رکھیں، فار ایگزامپل آلو کا اکثر موسم آتا ہے، کوئی فروٹس ہوتے ہیں، اسٹور کے اندر آپ نے رکھ لی اور آپ کو رسید مل گئی. اب اگر آپ وہی سامان جو اسٹور میں پڑا ہوا ہے کسی کو فروخت کرنا چاہیں، اس کے دو طریقے ہیں. یا تو آپ اس بندے کو اسٹور پہ لے کے جائیں، اس سے کہیں کہ یہ میں نے تمہیں فروخت کیا، اسے یہاں سے اٹھاؤ اور لے جاؤ، اور پھر اگر دوبارہ اسٹور پہ رکھنا ہے تو دوبارہ یہاں سے نکال کے رکھو یا کسی اور اسٹور پہ رکھو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھائی وہ اسٹور کے اندر میرا مال پڑا ہے، اس کی یہ رسید ہے، یہ رسید آپ لے لیں اور مجھے پیسے دے دیں، اس رسید پر آپ جب اسٹور سے لینا چاہیں لے سکتے ہیں. ظاہر بات ہے دوسرا طریقہ یہ آسان ہے، اس کے اندر مشقت کام ہے، کلفت کام ہے، مشقت اور اس کے لیے صاحب کام ہے. یہی حال ہوا تھا کرنسی کا. اس کی بیس سونا اور چاندی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ ہم سونا چاندی ضرور جیبوں کے اندر اٹھائی پھریں، ہم اس کی رسیدیں بنا لیں. ہم اس کی رسید بنا کر گویا ایک کرنسی نوٹ جو 100 روپے کا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی بیگ پہ 100 روپے کا سونا موجود ہے. 5000 کا نوٹ ہے، اس کی بیگ پہ 5000 کا سونا موجود ہے. اور اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو تو جو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کے اندر 5000 کا نوٹ لے کر چلے جائیں نا، اسٹیٹ بینک کو یعنی آپ اپنی رسید دیں، وہ آپ کو 5000 کا سونا دینے کا پابند ہے. اس کا یہ مطلب ہے حامل حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یعنی جو معیشت تھی اس کو پہلے ہم نے سونا چاندی سے نوٹس پر منتقل کیا، اور اب ہر